اصل صفت ہے جو مردانگی کی، اصل صفت جو مردانگی کی ہے وہ غیرت ہے. جس میں غیرت نہیں وہ مرد نہیں ہے. اور تمام جانداروں میں غیرت ہے، تمام تر جانداروں میں غیرت ہے سوائے خنزیر کے. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں، جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں ان میں کتنی غیرت ہے. اپنے گھر والوں کے معاملات میں، اپنی بیٹیوں کے، بہنوں، بیویوں کے معاملات میں ان میں کتنی کی غیرت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس شخص پر جنت حرام ہے. اب دیوس شخص وہی ہے جو اپنے گھر والوں میں فحاشی دیکھتا ہے، جو اپنے گھر والوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں دیکھتا ہے اور چپ رہتا ہے. آج دیکھ لیں وہ ہے، یہ غیرت مند لوگوں کا لباس ہے. آپ لباس دیکھ کے، لوگوں کا، عورتوں کا چال چلن دیکھ کے، بازارات دیکھ کے، میرج ہال دیکھ کے، آپ یہ ساری شادیاں دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. یہ لوگ ہیں. یہ شادیاں دیکھیں آپ، آج کل کی شادیاں آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں ان گھروں کے مرد، اب یہ دیوس شخص آپ مائنڈ میں رکھ کے میری یہ بات سنیے گا کہ جن گھروں کے شادیاں ہوتی ہیں ان گھروں کے مرد جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ باقاعدہ ایک بندہ ہائر کرتے ہیں. ایک نہیں، 2 3 4 بندے ہوتے ہیں. کیمرہ مین الگ سے ہوتا ہے، فوٹوگرافر الگ سے ہوتا ہے، وہ ڈیزائنر کوئی الگ سے ہوتا ہے، وہ کوئی پارلر والے الگ سے ہوتے ہیں. یہ سارے لوگ ہائر کرتے ہیں، سارے لوگ ہائر کرتے ہیں شادیوں میں. اور پھر اپنے میں پیسے دیتے ہیں، پیسے دے کے اپنی عورتوں کو، اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ جائیں آپ لوگ تیار ہو کے. اپنے گھر والوں کو پارلر بیچتے ہیں. وہ خوب تیار ہو کے، سج دھج کے، لباس کم سے کم پہن کے، وہ خوبصورت بن کے پھر آتی ہیں. پھر وہی لوگ جو ہائر کی ہوتی ہیں، کیمرہ مین، ویڈیو والے، فوٹوگرافر، وہ سارے ہی آ کے ان کو دیکھتے ہیں، ان کبھی اس پوز میں کبھی اس پوز میں ان کی ویڈیوز بناتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ شادیاں جو ہیں یہ کسی بالی ووڈ فلم سے کم ہے، یہ کسی ہالی ووڈ فلم سے کم ہے. ان موویز میں کیا ہوتا ہے وہی سب کچھ ادھر ہو رہا ہے. ان موویز میں کیا کرتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی تیار ہوتے ہیں، ان کے لیے پیچھے بیک سٹیج پہ سب کچھ لگا ہوتا ہے، فوٹوگرافر موجود ہوتے ہیں، ایڈیٹر موجود ہوتے ہیں، ڈائریکٹر موجود ہوتے ہیں، سب کچھ ہائر کیا جاتا ہے. ایسے ہی آپ کی شادیوں میں چلتے ہیں. ان کو بھی تیار کر کے خوبصورت بنا سنوار کے کیمرے کے سامنے لایا جاتا ہے. ایسے ہی آج ہماری شادیوں میں سب کچھ ہو رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بڑے پردے پہ ریلیز کر دیتے ہیں، ہماری شادیوں کی موویاں ہم گھر میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں. وہ اللہ کے بندو، ہم گھر میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، وہ موویز دیکھتے ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم کتنا خوبصورت، تم کتنی خوبصورت لگ، اپنی بیوی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. وہ اللہ کے بندو، وہ خوبصورت وہ چیز بنائی کس نے ہے؟ وہ کیمرہ مین کا تھا کون؟ وہ غیر محرم شخص تھا. وہ شخص تھا جس کے سامنے آپ کی بیوی کو نہیں جانا تھا، جو اللہ کا حکم تھا، اللہ کے نبی کا حکم تھا. وہ شخص تھا جس نے آپ کی ویڈیو ایڈٹ کر کے دی، یا جس نے آپ کی پکچرز ایڈٹ کر کے دی ہیں. وہ سارے کون لوگ ہیں کہ آپ نے خود گھر میں بیٹھ کے یہ سب کچھ کر لیا؟ وہ اللہ کے بندو، ہم ان چیزوں کو گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیے. ایک گناہ کو گناہ تو سمجھو. آج ہماری جو شادیاں ہیں تو آج ہر شخص ہی دیوس بن گیا. ہر معاملات میں ہم ایسے ہی چلے جائیں گے، شیطان کے قدموں پہ ہی چلیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ مت چلنا، وہ تمہیں بے حیائی اور برے کاموں کی طرف ہی بلائے گا. آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہو گیا لوگوں کو. آپ لباس پہ ایک نظر کر کے تو دیکھیں، یہ میڈیا ہمیں کہاں لے کے آ گیا ہے. میڈیا نے ایسے، وہ صبح مارننگ شو سے شروع ہو جاتے ہیں، ایسے شادیاں دکھاتے ہیں، ایسے دولہا دلہن دکھاتے ہیں، ایسے ویڈیو، وہ چیزیں دکھا کے ہمارے ایسے انکانشیس میں وہ چیزیں بٹھا کے ہمیں انہی چیزوں پہ لگا دیا. اور یہ میڈیا ہی سب سے بڑا شیطان ہے، یہ میڈیا ہی سب سے بڑا دجل ہے. اسی کے پیچھے ہم نے چل کے یہ ہمارے سارے جو فنکشن ہیں آج دیکھ لیں آپ، ان میں کیا ہوتا ہے. آپ یہ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، کیا وہ جو عورتیں آپ کو نظر آتی ہیں ٹک ٹاک پہ ماڈلنگ کرتے، یہ ڈراموں میں، یہ ٹی وی ایڈز میں، یہ جو سلیو لیس سوٹ پہنے ہوتے ہیں، انہوں نے سکرٹس پہنی ہوتی ہیں، ٹائٹس پہنی ہوتی ہیں، یہ کیا ان کے گھروں میں مرد نہیں ہیں؟ مرد ہیں. وہ دیوس ہیں، وہ ہیں جن پر جنت حرام ہے. اور ایسے لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا
جب عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، اور ایسی عورتوں پر جنت حرام ہے، وہ نہ تو جنت میں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو ہزاروں لاکھوں میلوں دور تک سے آئے گی، جنت کی خوشبو تک وہ عورتیں نہیں پائیں گی۔ کیا وہ عورتیں نہیں، ان کو نہیں پتہ وہ مسلمان عورتیں نہیں ہیں؟ آج دیکھیں، آپ دیکھیں تو صحیح، یہ ہمارے شادیوں میں ہر چیز میں یہ کس طرح سے آپ دیکھیں کہ جو صفت ہے اصل مردانگی کی وہ غیرت ہے، ہم میں سے وہی نکل چکا ہے، خنزیر بن چکے ہیں ہم لوگ۔ کیا کوئی شخص خنزیر کھانا پسند کرے گا؟ خنزیر سے تو آپ لوگ اس طرح سے نفرت کرتے ہیں، اور خنزیر والی عادتیں، جو خنزیر کھانے والے لوگ ہیں ان کی ساری عادتیں ہم میں کیسے آ گئی ہیں؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ہمیں جواب دہ ہونا ہے، ہمیں کھڑے ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کبھی موت یاد آئی ہے کسی کو؟ جبکہ یقین ہے، پتہ ہے، سب کو پتہ ہے مرنا ہے، جانا ہے، پھر بھی ہم ایسے۔ اللہ سے ڈریں، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور کہہ دے اے ایمان والیوں کو کہ نیچی رکھیں، من ابصارہم، اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور نہ دکھلاتی پھریں اپنی زینت۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی زینت مت دکھلاتی پھرو۔ آپ کی بیویاں آپ کے لیے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کی بہن بیٹیوں کو شو پیس مت بناؤ، ان کو شو پیس بنا کے گھر سے مت نکالو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت، وہ عورت جو گھر سے سج دھج کے نکلتی ہے، پھر شیطان اس کو لوگوں کی نظروں میں اور اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ شیطان تو پہلے اس کام میں ہوتا ہے، پھر وہ عورت کو پورا مینٹین کر کے گھر سے نکالتا ہے، پھر وہ عورت باہر نکلتی ہے، پھر وہ عورت فنکشن میں جاتی ہے، پھر وہ عورت شادیوں میں جاتی ہیں۔ شادیوں میں یہ کیا ہو گیا؟ سپریشن تو ختم ہی ہو گئی، مرد عورت اکٹھے سب کچھ چل رہا ہے، ناچ گانا ہر چیز، اسی چیز کے پیچھے ہم چلیں گے جس سے ہمیں منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم اتنے گر چکے ہیں، ہم اس قدر نیچے گر چکے ہیں، ہم میں ذرا بھی انسانیت باقی نہیں رہی۔ کیا یہ مسلمانوں کو شوبھا دیتا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کی عورتوں کو شوبھا دیتا ہے؟ ایسے شادیوں میں سج دج کے جانا اور ذرا بھی پردے کا لحاظ نہ کرنا، کیا یہ مسلمان عورتیں ہیں؟ دیوس ہیں ان کے مرد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فرما کے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ اللہ، وہ رب العالمین جو سب سے زیادہ غیرت مند ہے، وہ ایسی بے غیرتی اور ایسی بے حیائی کو پسند کرے گا؟ وہ ایسے بے حیا اور بے غیرت لوگوں سے پوچھے گا نہیں، وہ ایسے دیوس لوگوں سے پوچھے گا نہیں سامنے کھڑا کر کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی رایا کے بارے میں، اور ہر شخص کو اپنے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیونکہ اس کا گھر ہی اس کی رایا ہے۔ تو وہ شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت والے دن، کیا اس سے بے حیائی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ اس کے گھر والوں کے لباس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ اسے ان کے گھر والوں کے دین کے معاملات میں سوال نہیں ہوگا؟ اپنے جن گھر والوں کے لیے آپ کو اتنی زیادہ فکر ہوتی ہے تمام دنیا کے معاملات میں، آپ کو ان کے لیے آخرت کے معاملات میں کوئی فکر نہیں ہے۔ آخرت کے معاملات میں ان کو آپ نے ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کو جواب دینا، اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا۔ دیوس مت بنو جس پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کیا ہے۔ نوٹ کرو اپنے گھر والوں کو، دیکھو ان کو، سمجھو، ان کے لباس ٹھیک کرو، ان کی ترجیحات کو درست کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے چلو ان کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرو، اس قرآن کو تھام کے چلو، یہ قرآن سمجھاؤ ان کو، یہ قرآن پڑھاؤ ان کو، یہ قرآن لازم ہے، یہ قرآن لازم ہے، اتنا لازم ہے جتنا آپ کے سانس لینے کے لیے ہوا لازم ہے، اس سے بھی زیادہ یہ قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا آپ پہ لازم ہے۔
تو خدا را اس قرآن کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات دیکھو،